السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہم جو رکوع پڑھنے والے ہیں وہ سورہ بقرہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اور سورہ بقرہ کا 39واں رکوع اور تیسرے پارے کا 7واں رکوع ہے۔ بہت ہی آسان ہے، اور اس آیت کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی آیت یہ ہے، پورے ایک صفحے کی آیت ہے، 15 لائن کی صرف ایک ہی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اس کا تذکرہ فرما رہے کہ جب آدمی کسی سے لین دین کرے، لین دین میں لکھ لیا کرے، ایک گواہ رکھ لے، انصاف کے ساتھ لین دین کرے، یعنی معاملات کے بارے میں اس پورے صفحے میں ایک ہی آیت ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ ہم پڑھیں گے، آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور آپ کو بھی یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہو سکے تو ترجمے والا قرآن شریف خرید لیجئے، اور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنے کی پوری کوشش کیجیے۔ اب ہم پڑھتے ہیں، آپ کو دھیان سے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم۔ تا کو ڈائریکٹ با سے ملانا ہے، اس با کو چھوڑ دینا ہے، اس لیے کہ جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آوے تو جزم والے حرفوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، یہاں پر بن پورا نہیں پڑھنا، تنوین کو چھوڑ دینا ہے، صرف ایک ہی پیش پڑھنا ہے، با کے پیش کو ڈائریکٹ میم سے ملانا ہے، كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ، تا کو باریک اور تو کو پور، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ۔ یہاں پر زو نہیں پڑھنا، بہت سے لوگ اس کو زو پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو دو بھی پڑھتے ہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں وَلَا-الضَّالِّينَ، کچھ لوگ پڑھتے ہیں وَلَا-الضَّالِّينَ، حالانکہ دونوں غلط ہے۔ یہ ضاد جو ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی ذال جیسی آواز آتی ہے، لیکن اتنا فرق رہتا ہے کہ ذال کو باریک اور ضاد کو پور پڑھا جاتا ہے۔ زبان کا جو کروٹ کا حصہ رہتا ہے، اس طرف والا یا اس طرف والا، ان دونوں حصوں میں سے ایک حصہ اوپر ڈاڑھوں کی طرف لگائیں گے تو ضاد ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ،
ضاد کو رو سے ملانا ہے اس لیے کہ تشدید ہے، اور ضاد کو کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر بڑی مد ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہاں پر 3 اللہ کے لام آئے ہیں، ایک یہاں پر، ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر، تینوں اللہ کے لام کو پور پڑھا جائے گا، اس لیے کہ ہم نے قاعدہ پڑھ لیا ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آوے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، تو اس کو پور پڑھا جائے گا۔ واللہ بکل شیء علیم۔ آج کا جو ہم نے پورا سبق پڑھا یہاں تک وہ پوری ایک ہی آیت تھی، اب دوسری آیت آگے شروع ہو رہی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ یہاں تک سورہ بقرہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع مکمل ہو چکا۔ اب آئندہ انشاءاللہ کل جو رکوع ہم پڑھیں گے وہ 40واں رکوع رہے گا، اور یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع رہے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورہ آل عمران شروع ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ ہم آگے بھی آپ کو پڑھاتے رہیں گے۔ اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ رہ گیا ہے یا کوئی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم بتانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جا کر پلے لسٹ کو چیک کر لیجئے، اور جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی انشاءاللہ وہاں پر ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ یعنی مدنی قاعدہ، یا اگر آپ نے نورانی افضل القواعد یا مدنی قاعدہ پڑھ لیا ہے تو آپ کم سے کم ایکسٹرا پارٹ سے شروع کریں گے تو آپ کو ساری چیزیں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گی۔ پھر اس کے بعد اما پارہ، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، اور پھر اس کے بعد تیسرا پارہ پڑھیے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔